السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں پے پال اور موبائل ویریفیکیشن کے حوالے سے، اور یہاں سے جو کچھ غلط فہمیاں یا جو مسئلے میرے ساتھ رہے تھے وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ جو پاکستان میں اگر پے پال استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا جو اکاؤنٹ تھا آپ نے پہلے بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال قبل، اور آپ نے کسی دوسرے ملک کا ایڈریس دیا تھا وہاں پر اور موبائل نمبر بھی آپ نے وہاں پر ہی دیا تھا اگر، تو کیا آپ اس میں جو ہے ویریفیکیشن کے لیے پاکستان کا موبائل نمبر ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جو مختصر جواب ہے وہ بالکل یہ کہ آپ پاسبل ہے، آپ پاکستان کا موبائل نمبر ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرا جو اکاؤنٹ ہے جو پے پال کا جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے یو اے ای کے ایڈریس پر بنایا تھا، اس ٹائم ماموں وہاں ہوتے تھے اور تقریباً میرے خیال سے 2013 یا 14 میں جو میں نے وہ اکاؤنٹ بنایا تھا، اور اس ٹائم میں نے جو موبائل نمبر تھا وہ کیونکہ جو پے پال پہ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو اسی ملک کا جو ہے موبائل نمبر دینا پڑتا تھا اس ٹائم تک، تو میں نے وہاں پر انہی کا موبائل نمبر دیا تھا۔ اب تقریباً 5 سے 6 سال تک وہ اکاؤنٹ بالکل یہ چلتا رہا، میرے پاس کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا، لیکن پچھلے 7 8 ماہ سے جو ہے اس میں ایک مسئلہ یہ آنا شروع ہو گیا کہ میں جب بھی لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا تھا تو پے پال مجھے کہتا تھا کہ آپ جو ہے موبائل نمبر انٹر کریں اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ماموں جو ہے وہاں سے واپس آ چکے تھے اور ان کے پاس وہ نمبر بھی نہیں تھا کیونکہ وہ وہیں کا یو اے ای کا ہی نمبر تھا، تو وہ بند ہو گیا تھا، اور اب میرے پاس جو ہے وہاں پر صرف وہی نمبر ایڈ تھا اور پے پال یہی کہتا تھا کہ ہم جو اس کا کوڈ ہے وہ آپ کو اس نمبر پر سینڈ کریں گے، جبکہ میرے پاس نہ تو اس موبائل نمبر کا ایکسیس تھا اور پاکستان کا موبائل نمبر میں ایڈ نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم تک۔ اور میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ میرا ایک واحد اکاؤنٹ تھا پے پال کا جو میں استعمال کر سکتا تھا آن لائن پیمنٹس کے لیے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اکاؤنٹ بلاک نہ ہو جائے۔ درمیان میں تقریباً یہ اکاؤنٹ بلاک ہو چکا تھا، لیکن ایک بار جب میں نے اس کو لاگ ان کر کے دوبارہ سیٹنگ گیا، سیکورٹی سیٹنگ میں گیا، تو وہاں پر مجھے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا آپشن مل گیا، اور 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پر آپ ایک اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں جیسے کہ گوگل اتھینٹیکیٹر یا کوئی اور اتھینٹیکیٹر اپلیکیشن ہوتی ہے، آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں، تو جب بھی آپ لاگ ان کریں گے کسی بھی ایسی ویب سائٹ پہ جہاں پہ آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن انیبل کی ہے، تو وہاں پر آپ کے موبائل اسکرین پر ایک کوڈ شو ہوتا ہے، آپ نے وہ کوڈ وہاں پہ ویب سائٹ میں انٹر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد یعنی آپ اپنا یوزر نیم، پاسورڈ اور وہ کوڈ تینوں چیزیں انٹر کریں گے تو آپ لاگ ان ہو سکیں گے، ورنہ آپ لاگ ان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عارضی طور پر تو وہ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن انیبل کر لی، لیکن انیبل کرنے کے بعد یہ مجھے یہی ڈر تھا کہ خدا نخواستہ اگر موبائل کہیں گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا پتہ کہ یہاں پہ ڈکیتی ہے، چھینے جھپٹی کی وارداتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، کراچی سے تعلق ہے میرا، تو کہیں اس صورت میں جو ہے پھر میں دوبارہ لاگ ان کرنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور میں نے جب میں نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا تھا پاکستان کا موبائل نمبر اس میں ایڈ کرنے کا، اور اس کا اصل وجہ صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں پاکستان کا نمبر ایڈ کرنے کی کوشش میں موبائل جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ بالکل بلاک نہ ہو جائے، تو یہی تھا۔ اور جب پے پال کے تقریباً مجبور ہو گیا اور یہ نمبر ایڈ کرنے کی جو تھی مجبوری ہو گئی، تو میں نے 2 لوگوں سے رابطہ بھی کیا، 3 لوگوں سے جن سے تھوڑی بہت واسطام تھی میری، اور ان سے میں نے کہا کہ جو نمبر ہے یو اے ای کا مجھے چاہیے وہ اس میں پے پال کے لیے۔ اب وہاں پہ الفاظ کا بھی چناؤ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو میں نے جو ان سے بات کی کہ میں نے کہا کہ پے پال کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے مجھے چاہیے، جبکہ ویریفیکیشن کا تعلق الگ چیز ہے۔ ویریفیکیشن اگر آپ کا جو پے پال اکاؤنٹ ہے اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ جو ہے ایسے کوئی ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ موبائل نمبر کا تعلق ہے وہ سیکیورٹی سے ہے، آپ کے پے پال اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سے۔ تو خیر وہاں میری بات نہیں بنی، مجھے نمبر نہ مل سکا، تو اس کے بعد پھر ابھی تقریباً شاید 2 ہفتے ہوئے ہیں، اس ٹائم میں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی، جب دوبارہ نمبر ایڈ کرنے کے لیے میں گیا تو وہاں پر میں نے پاکستان کا نمبر ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس ٹائم بھی یہی ڈر تھا کہ اکاؤنٹ شاید بلاک ہو جائے میرا یا کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن میں نے وہاں پہ جب نمبر ایڈ کرنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا مسئلہ ہوا وہاں پہ ضرور ایک دم کہ نمبر میں ایڈ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر وہاں پر یہ آپشن آ گیا اور جو پاکستان کا موبائل نمبر تھا وہ نمبر ایڈ ہو گیا، اور وہ بالکل جائز کا نمبر تھا تو آسانی سے ایڈ ہو گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ میرے پاس ایک کوڈ آیا ویریفیکیشن کے لیے اور وہ کوڈ مجھے وہاں پر ایڈ کرنا پڑا، اور اس کے بعد ویریفیکیشن انیبل کرنے کے بعد جو ہے میں نے دوبارہ اپنے اکاؤنٹ کو لاگ آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ لاگ ان کیا تاکہ میں چیک کر سکوں کہ میرے پاس کوڈ آتا ہے یا نہیں، تو میرے پاس جو ہے وہاں سے پے پال کا پہلے تو کوڈ نہیں آیا، لیکن وہاں سے جب میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی، ریسینڈ کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، وہاں پہ جب میں نے دوبارہ ریسینڈ پہ کلک کیا تو دوبارہ جو ہے میرے پاس دونوں کوڈ آ گئے پے پال کے ویریفیکیشن کے لیے۔ تو اس میں سے کیونکہ آگے پیچھے کوڈ ہوتا ہے تو ایک ایکسپائر ہو جاتا ہے، جو لیٹسٹ کوڈ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ نے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر میں نے وہاں پہ جو لیٹسٹ کوڈ تھا وہ ایڈ کیا تو میں اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پے پال کا بیرون ملک ایڈریس پہ اور وہاں پر آپ کے جو نمبر ہے آپ نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار وغیرہ کا دیا ہوا ہے، تو بالکل آپ پاکستان کا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں باہر بھی لوگ بزی ہوتے ہیں، اب کسی بھی ٹائم آپ نے لاگ ان کرنا ہے
और वो मसरूफ़ हैं तो आपको कोड वगैरह सेंड नहीं कर सकते, तो इसका तरीका यही है कि आप पाकिस्तान का मोबाइल नंबर बिल्कुल सुकून से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल नंबर जो है मोबाइल नंबर वहाँ पर ऐड कर लीजिए, और जब भी आपको अकाउंट लॉगिन करना हो तो ये आपके पास SMS में एक कोड आएगा, वो कोड आप वहाँ पे एंटर कीजिए अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, तो आपका पेपाल का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपका पेपाल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं जिसमें मैंने ये बात मुकम्मल तफसील से डिस्कस की है कि आप पाकिस्तान में वेरीफाइड पेपाल कैसे बना सकते हैं। मैं लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो मुख्तलिफ एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और उसमें जो वीडियोज़ में मैंने यही जिक्र किया है कि ना सिर्फ आप वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बना सकते हैं, बल्कि आप वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बनाकर पाकिस्तान में भी पेमेंट हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप पेपाल का अकाउंट बनाएंगे और दूसरा अकाउंट आपको चाहिए पेयोनियर का। तो आप पेयोनियर का जो बैंक अकाउंट है उसको पेपाल से लिंक करेंगे, और फिर जो है जब भी आपकी पेमेंट आएगी तो आप पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे, और पेयोनियर से फिर आपके पास पाकिस्तान में पेमेंट हासिल करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप जैज़ कैश में मंगवा सकते हैं, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप जो है पेयोनियर का मास्टर कार्ड होता है उसको पाकिस्तान में कुछ ATM मशीन होती है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ATM की अगर इसकी पेयोनियर की अगर बात करें तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है पेयोनियर की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करने का वो है जैज़ कैश। आप अपने जैज़ कैश का अकाउंट जो है आपका बिल्कुल मोबाइल अकाउंट फ्री बन जाता है। उसमें नॉर्मल लिमिट होती है 25,000 की, और अगर आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे बायोमेट्रिक तो फिर आपकी डेली की जो है सेंडिंग और रिसीविंग लिमिट 50,000 हो जाती है। तो आप डेली जो है पेयोनियर से अपने मोबाइल अकाउंट में 50,000 रुपये तक मंगवा सकेंगे। और इसमें पेयोनियर की एक अच्छी बात ये भी है, अगर आप इसको जैज़ कैश अकाउंट से लिंक कर लेंगे तो इसमें लिमिट नहीं है। यानी अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में सिर्फ $3 भी मौजूद हैं तो आप $3 भी फ़ौरन अपने जैज़ कैश अकाउंट में हासिल कर लेंगे, वो फ़ौरन आपको मिलते हैं। जबकि बैंक अकाउंट में जो है पेयोनियर की लिमिट $100 की है। यानी अगर पेयोनियर से आप पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे बैंक अकाउंट में तो आपके अकाउंट में $100 होने चाहिए, और उसमें टाइम भी 2-3 दिन और कभी कभार 1 हफ़्ता भी लग जाता है। तो इस तरह से ये आपके कुछ जो थी पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करने की मसला जो है वो हल हो जाता है। और अगर आपका पेपाल का अकाउंट पे मसला आ रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन का तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।